معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر، آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لننصرنکم ولئن قتلوا لا ينصرنکم لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ سن لو، اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر جی کڑا کر کے انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے فرزندان اسلام، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بأنہم قوم لا یعقلون۔ یہ بزدل ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ کریں گے تو قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر۔ ان کا اختلاف آپس میں بہت سخت ہے، تم انہیں متحد خیال کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر
فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے، جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پھر ان دونوں شیطان اور اس کے چیلے کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت، اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا، وہی بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، متکبر ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض
وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی مناسب صورت بنانے والا، سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ حشر پوری ہو گئی ہے اور اب ہم سورہ ممتحنہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے جگری دوست۔ تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس دین حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ انہوں نے نکالا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمہیں بھی مکہ سے، محض اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی کے لیے تو انہیں دوست مت بناؤ۔ تم بڑی رازداری سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا، اور جو ایسا کرے تم میں سے تو وہ بے شک بھٹک گیا راہ راست سے۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، اپنی زبانیں برائی کے ساتھ۔ وہ تو چاہتے ہیں تم ان کی طرح کافر بن جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ نہ نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه
اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ بے شک تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، جب انہوں نے برملا کہہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا۔ پھر کہا اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لیے اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ بے شک تمہارے لیے ان میں خوبصورت نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کا امیدوار ہے اور جو روگردانی کرے اس سے، تو بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدیر واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً اللہ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم اس کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہو محبت، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا مدد دی تمہارے نکالنے میں کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں تو وہی اپنے آپ پر ظلم توڑتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومنات کے لیے، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر بھاگ جائے تم سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، پھر تمہاری باری آ جائے تمہاری باری آ جائے کہ کوئی کافر تمہارے قبضے میں آ جائے، تو جن کی بیویاں ان کے قبضے سے نکل گئی ہیں، جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتینک بے بہتان یفترینہ
بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بیعت فرما لیا کرو اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ ممتحنہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ صف کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پرا باندھ کر گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور مژدہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گا میرے بعد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر جو بچا لے تمہیں دردناک عذاب سے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور پاکیزہ مکانوں میں جو سدا بہار باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے وہ بھی ملے گی، یعنی اللہ کی جناب سے نصرت اور فتح جو بالکل قریب ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو یہ بشارت سنا دیجئے،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل سے اور کفر کیا دوسرے گروہ نے، پھر ہم نے مدد کی جو ایمان لائے دشمنوں کے مقابلے میں، بالآخر وہی غالب رہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 28 سورہ صف پوری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب پر اللہ اپنا رحم و کرم فرمائے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔